تھیں اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں. فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا, 2 نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے, دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے, تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, کھجوریں پیش کی, کہا حضور صدقے کی ہیں. حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھول کے مسکرائے. فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو. فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے, باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں. سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا. کہا ابو بکر لوگوں میں تمہیں پتہ بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا. کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی, دودھ کا پیالہ آیا, ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا, باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا. فرماتے ہیں موجیں لگ گئی, میری موجیں لگ گئی. ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں, اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں. کہتے ہیں پھر شام ہوئی, پھر پلو میں کھجوریں باندھی, پھر خرامہ خرام. وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا, اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا, تو بھاگ جاتا ہے. وہ تو بھاگ جاتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا. شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا. آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں, آ جاتا ہے ٹکتا نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی. 40 سال. یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے. تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا, تجھے کیسے شک ہو گیا؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے. حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں, تو نے بڑی عبادت کر لی, اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ. کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ, کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ, عام اجازت ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل, مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی, اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو, وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, نفع دے گی آپ کو, تہجد بھی پڑھے. تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا, تو اس نے پھر ایک اور چال چلی. یہ باز نہیں آتا, ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ, اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, لڑ کے تھک جاتے ہیں. وہ نہیں تھکتا, وہ نئی سے نئی چال, نئی سے نئی چال, اس کا نیا سے نیا روپ. من الجنت والناس, جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے. اس نے ایک نیا روپ دھار لیا. کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے, آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے, یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے, آپ جانتے تھے تو بچ گئے, میں نے 300 گمراہ کیے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے, نیا روپ دھار کے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. میرے بھائی, میرے عزیز طریقت کے مسافروں, یاد رکھو, سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے. وسوسہ 2 قسم کے مہمان آتے ہیں, 2 قسم کے مہمان. ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا, وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی, وہ مہمان چلا جاتا ہے, پتہ نا آپ کو. اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے, وہ مہمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے.
वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है। कई दफा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? इसका यकीन कामिल हो, उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं ते हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है, और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कथी तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए, तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं। लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कित्थों आ रही बारी दी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को, आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आस बिन वाइल के हम मजदूरी की और बड़ी मुशक्कत की, मैंने बड़ी शानदार करके मैंने काम किया दयानतदारी से। वो काफिर था, मैं मुसलमान था। आप फरमाते मेरे दिल में शौक था कि पैसे मिलेंगे तो ये मैं खर्च करूंगा, और फलां जगह मैंने पैसे लगाने। बच्चों को भी बताया होता है आदमी ने कि पैसे आते हैं तो तुम्हें फलां चीज भी लेकर के दूंगा। अब मुझे बतलाइए कि अगर उस दिन पैसे न मिले या किसी वजह से डूब जाएं तो कितनी अज़ियत का और कर्ब का मसला होता है। फरमाते हैं जब मैंने मजदूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया, और मैं उसके घर गया, मैंने कहा तेरा काम मुकम्मल हो गया? उसने कहा मैंने देख लिया। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो। ये देखो, ये वो ईमान है जिसके बारे में रब ने कहा वाइज़ा कीला लहुम आमीन कमा आमन अन्नास। इस तरह का ईमान लाओ। हजरत खुबाब कहते हैं मैंने कहा पैसे? तो कहते हैं बड़ा आदमी था ना, नवाब था, सेठ था, चौधरी था, पावरफुल था। तो कुर्सी पर बैठकर हंसने लगा, कहने लगा पैसे तो मिल सकते हैं पर थोड़ा सा मसला है। वो क्या? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद। कहने लगा अगर आप कलमा पढ़ना छोड़ दें तो पैसे दूंगा, वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये कह तो देते हैं कि सहाबा ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जरा अपने पर और मेरे ऊपर इस बात को लागू कीजिएगा कि आपने मेहनत की हो, कमर दुखती हो, हाथों में छाले हो, और फिर वो रकम जिसकी बड़ी जरूरत हो वो रोक दी जाए। तो ये दावे करना, नारे लगाना काम तो आसान है, लेकिन उस जगह अपने आप को खड़ा करें। वो रकम तो तब मिलेगी, तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हें कैसे दे दें? यानी उनकी मजदूरियां दबा ली जाती,
उनकी तनख्वाहें छुपा ली जाती। कहने लगा वो तब दूंगा। आप यकीन करें बड़े खूबसूरत जुमले हैं। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उसने बड़े एतमाद से बात की कि नहीं दूंगा। उसका ख्याल था कि ये लड़खड़ाएगा, ये पछताएगा। कहते मैंने भी रुमाल उठाया और कंधे पे रखा। मैंने उसे कहा, यार तूने मेरे ईमान की बड़ी थोड़ी कीमत लगाई है। तेरा ये ख्याल है कि मैं इतने से पैसों पे लड़खड़ा जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मेरे सारे पैसे दबा गया, ना मेरे दिल में जरा सी रंजिश आई, ना मेरे चेहरे पे जरा सा बाल आया, पेशानी पे बाल भी नहीं आया। और फरमाते हैं कि मुझे ना मजा आने लगा, मुझे लुत्फ आने लगा, मुझे जायका मिलने लगा। मैंने कहा ओहो, मैं तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी ये मजदूरी भी मदीने वाले की गुलामी में लिखी जा रही है। तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या खबर हो कि वहां लिखी जा रही है। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मेरा अपनी अम्मा से बड़ा प्यार था और जमाना जानता था कि बड़ा प्यार है। मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरी अम्मा ने भूख हड़ताल कर दी। उसने कहा कि जब तक आप कलमा नहीं छोड़ेंगे माज़अल्लाह मैं रोटी नहीं खाऊंगी। थोड़ी सी आबादी थी, बरादरी में रहता था, बड़ा सा घर था, जमाना जानता था। फरमाते हर चौक में मेरी बातें होने लगी। तीसरा दिन हो गया, अम्मा ने रोटी नहीं खाई। आप अंदाजा कर लें कि शाम को इफ्तार के वक्त क्या हालत होती है आदमी की, खाना ना मिले तो। और तीसरा दिन हो गया और बूढ़ी अम्मा, हर चौक में बात हो रही। और साद की अम्मा, और मेरी माँ को भी पता था कि मैं जहां चाहूंगी मुझसे मोहब्बत करते या वहां आएगा। आप फरमाते हैं हर चौक में बात होने लगी, हर जगह लोग जिक्र करने लगे, बातें छिड़ गई, मेरी ही बातें, मेरे ही तज़किरे, मेरे बारे में ही लोगों का जिक्र। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं घर आया, मेरे बहन भाई भी मुझसे कहे अम्मा मर जाएगी, मेरे वालिद भी, मेरे दीगर लोग भी, सब रिश्तेदार मेरे गिरदे। आप, मैंने कहा कि हम बातें कर देते हैं, आप सुन लेते हैं। कभी अपने आप को उस जगह खड़ा करें कि जब हर आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाए कि मैं भाई तू खराबी कर रहा है और इतने सारे लोग जानने वाले घेरा करेंगे तो आदमी कैसे बचाएगा अपने आप। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि मेरे गिर्द शदीद घेरा तंग हो गया और मक्के का दौर है, हालात इतने खतरनाक हैं कि संभाले नहीं संभलते। आप फरमाते हैं जब हद हो गई तो मैंने कहा अम्मा सुनो फिर मेरी बात, मैं तुमसे बात करने लगा। कहते मेरे बहन भाइयों के भी कान खड़े हो गए। अम्मा भी सहारा लेके उठ के बैठ गई कि लगता है कि बर्फ पिघलने लगी है, लगता है कि कुछ नरम हुआ है। फरमाते में सामने खड़ा हुआ और थोड़े बहुत लोग जो वहां मौजूद थे वो भी करीब आ गए। मैंने कहा अम्मा तेरा और मेरा प्यार जमाना जानता है और दुनिया को पता है कि मैं वो बेटा हूँ कि जिसकी लोग मिसालें देते हैं। अम्मा हर चौक में तेरी मेरी बातें हुई, इन 3 दिनों में तुझे और मुझे डिस्कस किया गया। अम्मा तू बड़ी कमजोर हो गई, उठ के तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सारी चीजें मेरे सामने आई, बहनों ने रो के दिखाया, भाइयों ने मोहब्बत याद कराई, हर चीज मेरे आड़े आई। लेकिन हजरत साद बिन अबी वक्कास कहने लगे अम्मा मैंने अपने दिल का जायजा लिया है, मेरे ईमान ने एक वक्त भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि मैं अम्मा को मना लूं। फरमाने लगे अम्मा ये जमाना सारा मौजूद है और लोग खड़े हैं, तेरी एक जान है ना, एक जान अम्मा, तेरी एक जान है। अगर तेरी 1000 भी होती और एक एक करके सारी जानें तेरी निकल जाती तो फिर भी मैं अपने मदीने वाले महबूब का कलमा छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और तेरी मर्जी है तो रोटी खा चाहे भूख हड़ताल कर, तू उठ के बैठ जाए लेटी रहे। 1000 जान भी हो, एक एक करके निकल जाए तो ईमान पर सौदेबाजी हो सकती। वाइज़ाकील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ये नारा लगा के ना, नारा मस्ताना लगा के, ये नारा लगा के तो चले गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास चले गए। आप बाहर निकले तो अम्मा उठ के बैठी, कहने लगी रोटी लाओ भाई। उन्होंने कहा अम्मा जी भूख हड़ताल बस। कहने लगी मेरा ही तो बेटा है ना, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैं रग रग से वाकिफ हूं। मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, मैं जैसे चलाती थी वैसे चलता था। उसने कहा था ना इश्क एक ढोंग है,
نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری گود میں پلا بڑا ہے، میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا، لیکن اگر میرے سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا، یہ سچا ہی کرنے لگا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے، کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا، تو کہنے لگا، توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں، کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے، تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص، اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا، توجہ ہے آپ کی، آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے نا کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے، وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کبابٹ، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟
कहने लगे मेरी 11वीं हाजिरी है, थक बड़ा गया हूं, पर जब गुंबद पे नजर पड़ती है थकावटें उतर जाती है, कोई थकावट नहीं रहती। हजरत सलमान फारसी कहते उसने मारा कोई पता नहीं चला। मैं इंतजार करने लगा कि जरा दिन जल्दी नहीं डल जाता, शाम जल्दी हो। कहते शाम हुई, छुट्टी मिली, खजूरें पल्लू में बांध ली और कुबा की जानब खरामा 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 झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब। और मैं जब पहुंचा, कहते खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाईं जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छीन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कुन फयकून अजे कल दी गल असा पहलों प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए, इतने जुमले। फरमाते मैं बैठ गया, खजूरें निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके किए। फरमाते हैं चूंकि निशानियां बताई थी ना, 2 निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोहर नबुव्वत होगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, खजूरें पेश की, का हुजूर सदके किए। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और बड़ा खोल के मुस्कुराए। फरमाया अबू बकर लोगों में बांट दो। फरमाते चेहरा मेरी तरफ है, बातें अबू बकर से हो रही हैं। समझाया तो मुझे जा रहा है ना, कहा अबू बकर लोगों में, तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। फरमाते मौजें लग गई, मेरी मौजें लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते हैं फिर शाम हुई, फिर पल्लू में खजूरें बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई। मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते हैं मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोरे नबूवत कैसे देखूंगा। 2 निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है? सारे बोले। फरमाते हैं वो है 2 कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोनिया मोर देखनी है। कहते हैं फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सियाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया, हुजूर के सामने बैठने लगा। हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया। जैसे ही मैं पीछे गया, हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोरे नबुव्वत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीब के कदमों में सर रखा
اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں, کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا. سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا, آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا, موصل سے نصیبان آیا, وہاں سے میں تموریہ آیا. حضور پھر میں بکا, میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا, کسی کے گھر میں صفائی کری, کسی کے جوتے صاف کیے, کسی کے کپڑے دھوئے, بک بک کے آیا ہوں, بک بک کے پہنچا ہوں. مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور, مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما, حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, لوگ رو پڑے. ایک بزرگ اٹھے, کہنے لگے عمر جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے. جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں. کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے. خدا را ہمارا گورنر نہ بدلیے گا. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی. خدا را کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئیں؟ رو رو کے لوگوں نے کہا خدا را ہمارا گورنر نہ بدلا جائے. حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو, میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں. حضرت اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے, کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے ہمیں وہ گورنر منظور ہے پر ہماری ایک شرط ہے, ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے. ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے, آپ کو وہیں رہنا پڑے گا. اتنی محبتیں, اتنا پیار. حضرت سلمان نے کہا نہیں, میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا, میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا, میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے. فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں, ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے, آپ جائیے. حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تھا. حضرت ابو درداء تو وصال کر گئے, 3 لوگوں سے یارانہ رہا. ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے, ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے چونکہ وہ پاس تھے, اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے. کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں. ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے, بات کوئی نہ کرتے, ذکر کوئی نہ کرتے. حضور کے شہزادوں کے پاس آتے, امام حسن سے ہاتھ ملاتے, امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے, آنسو بہاتے رہتے. کتنی دیر کھڑے رہتے, امام حسن کی زیارت کرتے, واپس چلے جاتے. جب بوڑھے ہو گئے, زیادہ کمزوری آئی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا. کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں, طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں. عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے, حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں وقت گزارنا ہے, اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائیں. امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا, امام حسن وہاں سے چلے, مدائن آئے. جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے, بوڑھے حضرت سلمان فارسی, بوڑھے, نکاحت اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا, تڑپنا شروع کر دیا. اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے. امام حسن قریب آئے, چارپائی پہ بیٹھے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں, میرے لیے دعا کرے. امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں, آپ بوڑھے ہیں, دعا آپ کو کرنی چاہیے.
کہا نہیں، آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا، آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا، کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے، یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن نبی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے، کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو، وصیت فرمائی امام حسن کو۔ آنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، کہنے لگے جاتے جاتے کو نصیحت ہی کر جائے، تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک روایت میں 4 ہیں، 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے، عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی۔ امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما، اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگو آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے
کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے اور سبسکرائب تو کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ دوستو، ہم ایسی ویڈیو ہمیشہ آپ دوستوں کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی بڑی ویڈیو چاہیے ہم سے، ہم اسی طریقے کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آل آئیکن پر کلک کیجئے اور ساری نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جایا کریں گی ہماری۔ آپ کے لیے ہم ہمیشہ اتنی محنت کرتے ہیں، اس محنت کو ضائع نہ جانے دیجیے۔ دوستو، سبسکرائب کیجئے، ضرور کیجئے دوستو، اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے، جس سے کہ ساری ہماری ویڈیو اور شارٹس ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی۔ آپ کو نوٹیفیکیشن میں ہماری ویڈیو کو پتہ چلتا رہے گا، جس سے آپ تک ہماری ویڈیو چلتی رہیں گی۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میرے سب دوستوں کو اچھا رکھے، خوش رکھے، اور میرے دوستوں کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، اللہ خیر، خیال رکھنا اپنا دوستو۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور کمنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے دوستو۔ سبسکرائب کرنے سے ہی ہماری ویڈیو کو آپ تک پہنچیں گی۔